پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ایک کلی کرنا، لیکن کلی اس طرح کریں گے کہ اس میں باقاعدہ غرغرہ بھی شامل ہو، یعنی حلق تک تقریباً جہاں تک نرم باسا ہوتا ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ وضو کے اندر یہ سنت ہوتا ہے لیکن غسل کے اندر فرض، جبکہ غسل واجب ہو۔ ایک تو ہوتا ہے ہم ٹھنڈک کے لیے غسل کر رہے ہیں یا جمعے کے لیے عیدین کے لیے غسل کر رہے ہیں، اس میں تو سنت ہی رہے گا، لیکن جب غسل فرض ہو جاتا ہے، ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس غسل کو جو حالت جنابت طاری ہوتی ہے اس کو اتارنے کے لیے 3 فرائض پورے کرنا بہت ضروری ہے، جن میں سے پہلا ہے کلی کرنا، اور کلی کے اندر غرغرہ شامل ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس طرح ہاتھ میں لے لے اور اس کو ناک کے قریب لا کے تھوڑا ہلکا سا سونگے، اتنا تیز نہ سونگے کہ دماغ کو چڑھ جائے، لیکن جتنا ہی نرم ناک کی ہڈی ہوتی ہے، یعنی جہاں نرم حصہ پھر سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے، اس نرم حصے تک تقریباً سونگ کے اس کو اوپر چڑھانا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے استنشاق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استنشاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سانس کے ذریعے یا سونگ کر اوپر کی طرف چڑھانا، تو اس لیے استنشاق ضروری ہوگا۔ تو ناک میں پانی چڑھانا یعنی یہ یہاں نرم ہڈی تک، یہ دوسرا فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرض ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک بال پر سے پانی کا بہانا، یہ ضروری ہے۔ تو غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا فرض ہوتا ہے، اور وضو کے باب میں وضو کا جب ہم معاملہ ذکر کر رہے تھے اس میں اچھی طرح وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری شریعت دھونے اور مسح کرنے کے مفہوم کو علیحدہ علیحدہ پیش کرتی ہے۔ دھونا تو مسح کے قائم مقام ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دھونا ہو وہاں پہ اگر مسح کر لیا تو کام نہیں دے گا، لہٰذا غسل نہیں اترے گا۔ تو اس لیے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر احتیاط نہ کی جائے تو اس میں صرف مسح ہوتا ہے، اس میں مطلب پانی وہاں تک پہنچتا نہیں ہے، اور چونکہ اکثر ہمارے بھائی بہن ناواقف ہوتے ہیں مسائل سے، تو وہ پانی بہانے کے باوجود بظاہر جسم گیلا کرنے کے باوجود باتھ روم سے ناپاک ہی باہر آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر نمازوں کا پرابلم ہوگا، نمازی بھی انسان، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی، اور اسی طرح گھر میں جو حالت جنابت میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں تو وہ بھی ایک معاملہ رہے گا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو بے برکتی گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ جی پہلے تو گھر میں بہت برکت سی نظر آتی تھی، اب بہت زیادہ بے برکتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا۔ ہم واش روم باتھ روم میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے حالت جنابت میں، پورا غسل نہیں ہوتا، باہر حالت جنابت میں آ جاتے ہیں، جنبی ہی واپس آتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر گھر میں بے برکتی کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال بہت غور سے اس کو سماعت فرمائیے گا، جب انسان پر غسل فرض ہو جائے تو سب سے پہلے جب وہ واش روم میں جانے لگے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ باتھ روم میں جا کر پھر ذکر الہی کرنا، چاہے اس نے بھی کپڑے نہ اتارے ہوں، لیکن وہ مقام چونکہ مناسب نہیں ہے، اس لیے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جائیں گے۔ اور یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد ذکر الہی بلا کراہت جائز ہے، لہذا کلی کر کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر باتھ روم میں داخل ہوں گے، اور الٹا قدم پہلے رکھنا یعنی اندر جاتے ہوئے رکھنا سنت کریمہ ہے۔